سر پچھلے سیشن میں شرک اور توحید کے متعلق بات ہوئی تھی، آپ نے بہت اچھی بات بتائی تھی جو میری سمجھ میں بھی آ گئی کہ شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے۔ اسی کے متعلق میں آگے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سر، کہ جیسے جی سر یہ معصومین علیہ السلام ہیں، یہ ہم ان سے جنرلی میں نے دیکھا ہے، نوحہ میں بھی دیکھا ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری قسمت کو بلند کر دے۔ تو کیا ہم۔ قسمت کو بلند کرنا کسی بشر کے حق میں ہے سر؟ کیا وہ انڈر میں آتا ہے؟ کیا معصومین علیہ السلام جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہم عباس علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری قسمت کو بلند کر دے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یعنی قسمت دیکھیں جو بلند جو کرنا قضا قدر ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا، قضا و قدر یہ اللہ جی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، لیکن یہ قابل تغییر ہے، سب قضا اور قدر سب حتمی نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ ہے نا، ابھی مثلا یہ اس کی بحث بہت لمبی ہے، یہ شیعہ اور سب کا اتفاق ہے کہ آپ کا عمر لمبا بھی ہو سکتا ہے، صلہ رحم کریں آپ کے عمر لمبا ہو جائے، قطع رحم کریں آپ کی عمر چھوٹی ہو جائے گی، آپ کی عمر جوانی میں موت آ جاتی ہے قطع رحم کی وجہ۔ اسی طرح بہت سارے گناہ ہیں، انسان کا رزق کم کر دیتا ہے، بہت سارے گناہ نیک اعمال ہیں، آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قضا جی سر قدر یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ بعض چیزیں اس میں حتمی ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتی، لیکن بعض چیزیں اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے کسی کو انعام دینا چاہتا ہے، کسی کو سزا دینا چاہتا ہے، اس میں اوپر نیچے کر سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ ایک دوسرے کے قضا و قدر کو چینج کر سکتے ہیں۔ اب اماموں کو چھوڑ دیں علیہ السلام، ابھی میں آپ کو مثلا جان سے مار دوں، ٹھیک ہے نا، قتل کر دوں، تو آپ قتل ہو جائیں گے، آپ قتل ہو جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو پیسے دے دوں، آپ فقیر تھے آپ امیر بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قضا و قدر چینج ہونے والی چیزیں ہیں۔ اب یہ کہنا کہ اگر کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ امام علیہ السلام میرے قضا و قدر چینج کر دیں، میں نے تو یہ نہیں دیکھا کسی سے، اگر کوئی یہ کہہ دے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جا کے امام علیہ السلام ادھر جا کے پین اٹھا کے لوح محفوظ کو چینج کر دیں گے، تو یہ نہیں، یہ اس کی نادانی ہے، اس طرح کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کرامت کر کے مثلا ایسا کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت آ جاتا ہے، مثلا اس کے علم میں برکت آ جاتا ہے، اس میں دیانت داری بڑھ جاتی ہے نا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر مجھ پہ ڈال دیں کہ میرے میں نماز کی طرف میری رغبت زیادہ ہو، تو اس سے میری قسمت تو بدل گئی نا، قسمت تو بدل گئی۔ یا میرا بچہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، میرا فرض کریں میرا لڑکا، میں پیغمبر سے آ کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ کچھ کرو، آپ کرامات کریں، یہ اس کی دل نماز کی طرف لگ جائے، یا مثلا روزے کی طرف، یا اس شادی کی طرف لگ جائے، جو بھی میرا حاجت ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعجاز کے طور پہ یہ کر لیتے ہیں عالم غیب سے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے اس کی قسمت تو بدل گئی نا۔ تو اب قسمت بدل جانے سے اس کو وہ مراد پتہ ہونا چاہیے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے لوح محفوظ وغیرہ، ادھر جا کے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ چینج کریں، ہاں۔